میرا قاتل وہ بندہ نہیں جن نے کدی ایک مرتبہ بھی رب نو سجدہ کیتا ہوئے، قیامت والے دن کدھر یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تینوں سجدے کرتا رہا۔ میرا قاتل اگر کافر ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے تے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، تے محبوب دی ساری امت میرے تے راضی ہے۔ کسی مسلمان نے آپ نو قتل نہیں کیتا، کافر نے آپ دے خلاف سازش کیتی اور مجوسی نے تیار کیتا اور مجوسی نے آپ نو قتل کیتا، شہید کیتا۔ تو 14 صدیاں بعد اگر کوئی عمر پاک دی شان شک کرے تو پھر وہ ایمان شک ہو سکتا، عمر دی شان شک ہو سکتا۔ باقی یہ گلہ جھوٹیاں نے جی عمر نبی دی آل دا کھا گئے ہیں جی بھئی 10 سال 6 ماہ تے 22-24 دن با اختلاف روایت آپ دا زمانہ خلافت ہے۔ کی خیال ہے مولا علی موجود سن، امام حسن حسین موجود سن، جڑے حسنین کریمین یا امام حسن پاک یا امام حسین اپنا سب کچھ یزید کے خلاف نکل کے لٹا دیتا۔ خدا نخواستہ اگر عمر نبی دی آل دا کھاندے یا اسلام دی مخالفت کر دے پھر کیا مولا علی معاف کر دے؟ کیسی بدتمیزی جناب۔ وہ جناب حضرت زہرا پاک گئیاں عمر دے دربار، بھئی دربار کون سا جو عمر کا تخت شاہی تارا مصطفیٰ کی مسجد کا مسلح تھا، حضور کے ممبر پر بیٹھتے تھے۔ پڑھو آپ دیکھ مدت خلافت و طریقہ انداز خلافت و حکومت و آپ دا انداز حکمرانی، فجر دی نماز پڑھ کے اتھے بیٹھ جاندے سن، آؤ بھئی فیصلے گواہ بھی لے آؤ، مدعی بھی آ جائے، 8 بجے تک فیصلے ہو گئے، چلو کم مکارت جڑے رہ جو گی شامی آ جانا جی۔ اور آپ نے حکمن فرمایا ہوندہ سی کہ جڑا بندہ عمال گورنر بنے وہ دا دروازہ 24 گھنٹے بند نہیں ہونا چاہیے، دفتری ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ تسی مخلوق دی خدمت واسطے معمور ہو، 24 گھنٹے جدو کسی مسئلہ بنے فوراً آئے، فوری حل کر دیتا ہے۔ دفتری ٹائم نہیں، انصاف لینا ذلیل ہو گیا جی، مدعی بھی ذلیل تھے، ملزم بھی 10 15 سال بندے عدالتاں جو روڑ کے خیر ہو مدعی بیٹھ جاندے ہیں بھئی اسی تے ملزم تو زیادہ ذلیل ہو گیا ہے جی۔ عمر لا چ چیز موجود نہیں ہے، قیامت تک دنیا دعا منگتی رہے گی یا اللہ عمر دی عدالت لوا دے جی۔ آج عمر دے دربار سے حضرت بی بی فاطمہ گئیاں تے معاذ اللہ نقل کفر نوائی، عمر نے تکا ماریا تے وہ ڈگ پئیاں تے معاذ اللہ ہے جی۔ قضا و قضا ساڑھے تے زبان تے لفظ بھی نہیں آ سکتے جڑے جناب جوڑ کے تے وہ جناب گاٹے فٹ کیتے جاندے نے ہے جی۔ میں جناب کو سوال کرتا کوئی غیرت مند بندہ ایسا ہوئے تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دے، بس انگلی کھڑی کر دے جی، کہ سگا بھائی ہوئے وہ دی حاملہ بیوی دے وہ پیٹ تے لت مار کے تے انہوں گرا دے، وہ دا عمل ضائع ہو جائے تے وہ کوئی غیرت مند بندہ ہے جڑا کہ میں برداشت کروں گا جی، میں اپنے بھائی نے کچھ نہیں کہوں جی جی۔ تو کیا مولا علی سرکار دوبارہ کی خیال ہے؟ اور او صحابہ جنہاں نو حضور فرما کے گئے نے ترکت فیکم الثقلین، ایک ہاتھ چل رہا تھا قرآن پڑھیا، فرمایا تمہارے پاس 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ دا قرآن، ایک میری اہل بیت۔ تو بھئی عمر پاک تے ممبر تے بیٹھے نے تے حضرت امام حسن پاک آگے فرمایا چاچا عمر ممبر میرے نانے دا ہے، فرمایا شہزادیہ ممبر بھی تیرے نانے دا ہے تو عمر غلام بھی تیرے نانے دا ہے۔ ہم اس عمر کو نہیں جانتے جو مصطفیٰ کی آل کا حق کھانے والا ہو، ہم نہیں ایسی عمر کا پتہ جانتے جو امام حسنین کریمین کا حق کھانے والا ہو، تو مصطفیٰ کی آل کا گستاخ ہو، ہم ایسی عمر کو نہیں مانتے۔ میں تو اس عمر کو مانتا ہوں جو ایران فتح ہوتا ہے، فرمایا بیت المال کے خزانچی کو ذمہ دار کو فرمایا 1000 درہم امام حسن کو دیا جائے، 1000 درہم امام حسین کو دیا جائے، تو امیر المومنین 500 درہم تو ان کو آتے ہیں جو جنگ لڑتے رہے، جو جہاد کرتے رہے، یہ تو شہزادے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے رہے۔ فرمایا اسی لیے تو 1000 درہم پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں عمر مصطفیٰ کی آل کا گستاخ نہیں ہے، مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہے، حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ میں نہیں اس عمر کا پتہ جانتا جو نبی کی آل کا حق کھانے والا ہو، مجھے تو میرے مسلک نے اس عمر کا عقیدت مند بنایا ہے، تابعدار بنایا ہے، خدمت گزار بنایا ہے۔
उस उमर के सामने अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, अब्बा जी मैं जनाब का बेटा और मुझे 500 दिरहम और हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम। फरमाया तेरी माँ हसनैन की माँ जैसी है, तेरा बाप हसनैन के बाप जैसा है, हसनैन का बाप तेरे बाप से आला। फरमाया हसनैन का नाना तेरे नाना से आला। हसनैन की पिपियां और खालाएं कई रिश्तों का जिक्र किया। मैं उस उमर को जानता हूँ जिसका बेटा आकर कहता है, आज हुसैन ने मुझे कह दिया कि तू मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। फरमाया जा बेटा ये लिखवा के ले आ। हसनैन को इमाम हुसैन ने लिखवा के लाए। फरमाया मेरे कफन में रख देना। जब